اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد ہوں، آباد ہوں اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ نہج بلاغہ سیریز میں ہم مولا متقیان حضرت علیہ السلام کے وہ کلمات جو نہج بلاغہ میں درج ہوئے ہیں، جن کی تعداد 480 ہے، 480 ان میں سے بعض کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ کے سامنے آئے ہیں ایک اور نورانی اور باکمال کلمے کو لے کر، جس کا نمبر 249 ہے، 249 ہے۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام افضل الاعمال ما اکرہت نفسک علیہ۔ بہترین عمل وہ عمل ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ دیکھیں، انسان کے اندر نفس تو ایک ہے، لیکن اس کی اسٹیٹس ہیں، اس کی کیفیات ہیں۔ کبھی ہمارا نفس جو ہے نفس مطمئنہ ہوتا ہے، کبھی نفس امارہ ہوتا ہے، کبھی نفس لوامہ ہوتا ہے۔ جو چیز یہاں پر ہے وہ یہ کہ اس کلمے میں نفس امارہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل وہ ہے، سب سے بیسٹ عمل وہ ہے جسے بجا لانے میں تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے، فورس کرنا پڑے۔ یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور اچھائیوں سے روکتا ہے، اور اسی سے جناب یوسف نے سورہ یوسف کے اندر پناہ مانگی، جناب یوسف جیسے نبی نے، کہ میں اپنے نفس امارہ سے جو ہمیشہ برائیوں کی دعوت دیتا اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ نفس امارہ آپ دیکھیں کہ حضرت نے فرمایا کہ بہترین عمل کون سا ہے جس کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے، فورس کرنا پڑے۔ فار ایگزامپل، ہمیں نماز پڑھنا ہے، نماز صبح پڑھنا ہے۔ اب ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ یار بستر ہے، بہترین بستر ہے، اور اس کے بعد جاڑے کا دن ہے اور لحاف اوڑھے ہوئے ہو، کمبل اوڑھے ہوئے ہو، کہاں اٹھے گے، آرام کرو، یا ابھی کچھ وقت ہے، 1.25 گھنٹے کے بعد سورج نکلے گا، ابھی ضرورت نہیں ہے وہ وقت پڑھنے کی، تھوڑا اور سو لو، 1 گھنٹہ سو لو، آدھا گھنٹہ سو لو۔ اب یہ نفس امارہ ہمیں نماز صبح کے لیے روک رہا ہے۔ تو یہ بہترین عمل کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو مجبور کریں، اس کو نو کہیں، نہیں کہیں، بستر کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ہمارا عمل بہترین عمل ہے۔ سال پورا ہو گیا، بچت ہوئی، اب ہمیں خمس نکالنا ہے۔ اب شیطان وسوسہ کر رہا ہے، نفس امارہ وسوسہ کر رہا ہے کہ کہاں نکالو گے خمس، کہاں اپنی محنتی کمائی کو 5,000، 10,000، 2,000۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ اللہ نے خمس واجب کیا ہے بچت کے اوپر، اگر بچت ہو تو، اور وہ بھی سب نہیں، آدھا نہیں، سب نہیں، 5واں حصہ۔ اگر 1,000 روپے بچے ہیں سال میں، تمام جائز خرچوں کو نکالنے کے بعد، تو انسان 200 روپے خمس کے نکالے۔ اب نفس ہمارا ورگلا رہا ہے، ہمیں فورس کرنا پڑے گا۔ خمس نکالنا ایک سخت کام ہے، ہمیں مجبور کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو اس کی خلاف ورزی کرنا پڑے گی، اور یہ پھر بہترین عمل ہوگا۔ کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی، ہم انتقام پر، بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن نہیں، ہم اس کی اس غلطی کو معاف کر دیں، اپنے نفس کو مجبور کریں، نہیں ہم بدلہ نہیں لیں گے، تو یہ بہترین عمل ہے۔ انفاق کرنا، کسی کی مدد کرنا، جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ پیسے نکالنا ایک سخت کام ہے، آسان کام نہیں، اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا، فورس کرنا پڑے گا، چونکہ نفس جو ہے تمایل نہیں رکھتا ہے معروف کی طرف، اچھے کاموں کی طرف۔ ہم سب زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو چاہے وہ زندگی ہماری ہو، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا پھر آخرت کی زندگی ہو، چاہے دنیا ہو یا آخرت، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ موجود نہیں ہے۔ ہمارا نفس جو ہے ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ کوئی مل جائے، کوئی آسان اور چھوٹا راستہ مل جائے۔ نہیں، زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کے کچھ اصول ہیں
ہمیں ان اصول کو فالو کرنا پڑے گا، ان اصول کو اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں دین حاصل کرنا ہے، آخرت اپنی بنانی ہے، تو ہم کو جو اصول قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے بتائے ہیں ان کو پر عمل کرنا پڑے گا، شریعت کی پاسداری کرنا پڑے گی، شریعت کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی شارٹ کٹ موجود نہیں ہے، نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے ہم کو فورس کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا میں کامیاب ہونا تو ہمیں صبح اٹھنا پڑے گا، اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا۔ کسے نہیں اچھا لگتا کہ انسان آرام سے سوئے؟ کسے اچھا لگتا ہے کہ پسینہ بہائے؟ کسے اچھا لگتا ہے کہ صبح سویرے بستر سے اٹھے؟ کسے اچھا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے؟ رشوت لینا کسے نہیں اچھا لگتا؟ پیسے آ رہے ہیں۔ کسے اچھا نہیں لگتا کام سے جی چرائے، وقت سے پہلے کام پر دیر سے پہنچے اور جلدی آفس سے گھر واپس آ جائے، کارخانے سے فیکٹری سے جلدی واپس آئے؟ یہ کام کی چوری ہے۔ ہمیں جو تنخواہ مل رہی ہے، سیلری مل رہی ہے، پیمنٹ بھی دیا جا رہا ہے، وہ ایک مدت تک، ایک مخصوص ڈیوریشن تک کام کرنے کا دیا جا رہا ہے۔ تو باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں، شارٹ کٹ سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن ہم کو اپنے آپ اس سے کامیابی نہیں ملتی۔ دنیا میں بھی ضلالت ہے، رسوائی ہے، کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے، ہمیں فورس کرنا پڑے گا، اپنے نفس کی تربیت کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو پہلے نو کہنا پڑے گا، نہیں کہنا پڑے گا۔ کربلا کے واقعے میں آپ دیکھیں، جناب عباس جب گئے ہیں پانی لینے کے لیے، جناب عباس علیہ السلام، کتنا اچھا موقع تھا پانی پینے کا، لیکن جناب عباس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے نفس کے اوپر اتنا زیادہ غلبہ تھا ان کو کہ سامنے پانی بہتا رہا، آپ نے چلو میں پانی لیا لیکن پانی نوش نہیں کیا۔ آپ کو جناب سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، میرا آقا پیاسا رہے، اہل بیت پیاسے رہے، میں پانی پی لوں۔ شب عروسی، شادی کی شب، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فقیر کو اپنا لباس دے دیا، شادی کا جوڑا دے دیا۔ کسے اچھا لگتا ہے؟ اپنے نفس کو مجبور کرنا، اور یہی بہترین عمل قرار پایا جناب عباس کی وفاداری کا جو چرچا ہے اسی وجہ سے ہے۔ بہترین عمل تھا یہ کہ اپنے نفس کو مجبور کیا کہ نہیں، اللہ کی راہ میں قرآن نے کہا کہ لن تنالوا البر، تم نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ شے، وہ چیز اللہ کی راہ میں انفاق نہ کر دو، ہدیہ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تو جناب فاطمہ زہرا کو شب عروسی، اپنی شادی کا جوڑا سب سے زیادہ عزیز تھا، پسند تھا، وہ اللہ کی راہ میں آپ نے خیرات کر دیا، انفاق کر دیا۔ افطار کے وقت روزے دار کو جب وہ افطار کرنے بیٹھتا ہے، روزہ کھولنے بیٹھتا ہے، سب سے زیادہ کیا عزیز ہوتا ہے؟ کھانا اور پانی۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام نے کیا کہ یطعمون الطعام، کھانا کھلا دیا، علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلا دیا۔ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا کہ قرآن کی آیت آپ کی مدح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئیے آخر میں پروردگار عالم سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس کے اوپر غلبہ پائیں، نفس امارہ کے اوپر، تاکہ ہم بھی بہترین اعمال انجام دینے والوں میں شمار کیے جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ باتیں دوسروں کو بھی جاننا چاہیے، اس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہے، تو ان اچھی باتوں کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ان تک بھی بات کو پہنچائیں، تاکہ آپ بھی اس اچھے کام کے ثواب میں شریک ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔